السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ ہے درمیانہ طریقہ اختیار کرنا، خرچ کرنے میں بھی، قناعت میں بھی، ہر چیز میں بھی۔ خاص کر انسان کو روزی کے معاملے میں بہت زیادہ درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اور جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں لایا وہ یہ کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، جن کے اندر جان ہے، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں یا حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں ہوں، سب کی روزی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور ان سب کو روزی دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ رزقھا، اللہ ہی پر ان کی روزی پورا کرنا، روزی عطا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی باب میں سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخیلی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور درمیانہ طریقہ، اعتدال والا طریقہ اختیار کرتے۔ یہ آیت جو ہے عباد الرحمن کے اندر ہے، یعنی سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفت بتلائی ہے کہ اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا اخلاق ہونی چاہیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں اسراف بھی نہیں کرتے ہیں، بخیلی بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیانہ طریقہ اختیار کرتے۔ اب آئیے اس باب میں جو حدیثیں ہیں وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الغنی عن کثرت العرض، مالداری، ساز و سامان کا زیادہ ہونا یہ اصل مالداری نہیں ہے، یعنی وہ آدمی مالدار نہیں ہے جس کے پاس مال، ساز و سامان زیادہ ہے، ولیکن الغنی، بلکہ مالدار وہ ہے غنی النفس، جو نفس کی وجہ سے مالدار ہو، یعنی اس کا نفس اس کو لالچ سے روکتا ہو، بخیلی سے روکتا ہو، اسراف سے روکتا ہو، بلکہ جس راستے میں جتنا خرچ کرنا ہو اور اللہ کا جو حکم ہو، نبی کا جو طریقہ ہو، اس میں خرچ کرتا ہے۔ گویا اپنے نفس کو حرص و لالچ سے بھی روکتا ہے، بخیلی سے بھی روکتا ہے۔ تو اصل نفس کے اعتبار سے جو غنا ہو، یعنی نفس کا جو پجاری نہ ہو، نفس کے محبت میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرتا ہو، وہ آدمی اصل مالدار ہے۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بھئی اصل مالدار تو وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، یعنی اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو، نہ ملنے پر اس کی ہوس میں نہ پڑتا ہو، مل جانے پر اس کی وجہ سے
تکبر، غرور، اسراف، فضول خرچی میں مبتلا نہ ہوتا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، کامیاب وہ ہوا جس نے اسلام قبول کیا، وَرُزِقَ کفافاً، اور اللہ نے اسے ایسی روزی دیا جو برابر سرابر ہو، یعنی اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہو، کمی بھی نہیں، اسراف بھی نہیں، زیادتی بھی نہیں، بخیلی بھی نہیں، فقیری بھی نہیں، محتاجی بھی نہیں، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اتنا سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اسی کو کفاف کہا گیا۔ وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس کی توفیق سے جو کچھ نوازا ہے اس پر قناعت کرتا ہو، یعنی بھروسہ کر لیتا ہو۔ یہ نہیں کہ نہیں ملا تو لالچ، حرص، ہوس، اور مل گیا تو فضول خرچی، بیجا اخراجات، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، شکوہ شکایت بھی نہیں کرتا، نا امید بھی نہیں ہوتا، یہ ساری چیزوں سے وہ پاک رہتا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کفاف، یعنی اللہ نے اس کو اتنا دیا جتنا اس کی روزی پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مال پوچھا، اللہ کے رسول نے آپ کو دیا، پھر انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیا، پھر تیسری بار انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی منع نہیں کیا، مال ان کو دیا، لیکن تیسری بار دینے کے بعد کہا یا حکیم، اے حکیم، ان هذا المال خضر حلو، بے شک یہ مال سبز دسترخوان کی طرح ہے، سر سبز و شاداب اور شیرین، بڑا میٹھا ہے، لوگوں کے نفس کو بڑا بھاتا ہے، لوگوں کے نفس کو بڑا کھینچتا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، تو جو آدمی اسے بے نیازی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو سخاوت کے لیے تیار کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لیکن جو شخص اپنے نفس کی لالچ کے لیے لیتا ہے لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، تو اللہ اس میں برکت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت مال کی ضرورت نہیں، برکت مال کی ضرورت ہے۔ مال میں برکت ہو، وہ تھوڑا ہی ہو، برکت ہو، یہ بہتر ہے۔ کثرت سے ہو، برکت نہ ہو، لالچ ہو، حرص ہو، تو وہ مال بہتر نہیں ہے، بلکہ برکت والا مال سب سے بہتر ہے۔ تو کس مال میں برکت ملتی ہے؟ جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، بے نیازی اور سخاوت شامل ہو۔ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اور یہ ایسا ہی ہے جس کے اندر لالچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اسے اطمینان نہیں ہو رہا ہے، کھا رہا ہے لیکن اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ وَالْيَدُ الْيُلْيَا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا ہاتھ، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ جب انہوں نے حکیم بن حزام نے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو قال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، والذی بعث بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی وہ ذات اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ارزع احدا بعدک شیئا، آج کے بعد سے میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا،
حتی وفارق الدنیا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے بھی چلے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ زندہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، تاکہ ان کو کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ گفٹ دیں۔ فَيَابَ، تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ زندہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو بلایا لِيُعْطِيَهُ، تاکہ ان کو کچھ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، گفٹ دیں۔ فَأَبَا أَن يَقْبَلَهُ، تو انہوں نے ان سے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، تو ان دونوں نے مسلمانوں سے کہا تھا اُشْهِدُكُمْ عَلَى حکیم، میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں حکیم کے بارے میں کہ ہم نے ان کو مال پیش کیا، لیکن قسم خدا کی انہوں نے اس مال کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کب تک انکار کیا؟ یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک بار جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کا کثرت ہونا، اس کا زیادہ ہونا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ مال بہتر ہے جو برکت والی ہو، جائز طریقے سے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور مانگا ہوا نہ ہو بلکہ اپنے محنت کا کمائی کا ہو۔ آگے چل کر وہ باب بھی آ رہا ہے کہ محنت کی کمائی کی کتنی فضیلت ہے۔ یہاں پر صرف درمیانہ روی، درمیان کا طریقہ اختیار کرنے کا باب ہے۔ تو حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد انہوں نے پھر زندگی میں کبھی سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی بھی چیز کا نہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جو عمر بن تغلب راوی ہیں، ان کے مال کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیدی کی حالت میں یہ آئے تھے تو آپ نے ان کو مال دیا، اور کچھ لوگ اور بھی وہاں تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں دیا۔ تو جن لوگوں کو یہ مال نہیں ملا ان لوگوں کی طرف سے کچھ ایسی ویسی باتیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، تسبیح بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اما بعد فواللہ انی لأعطی الرجل وادعو الرجل، قسم ہے اللہ کی میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دیتا ہوں۔ والذی ادعو احب الی من الذی اعطی، تو جن لوگوں کو میں مال دیتا ہوں ان سے زیادہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جن کو مال میں نہیں دیتا۔ یعنی جن کو مال میں نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں جن کو میں مال نہیں دیتا۔ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْجَزَعِ وَالْحَلَيِ، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ اور سختی اور بے چینی ہے، اور دوسرے لوگوں کو میں اس تونگری اور بھلائی کے سپرد کرتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں دے رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کو میں مال نہیں دیتا ہوں تو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں ان کو نہیں چاہتا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں مال کی کمی نہیں ہے، اور ان کو مالدار ہونے کی لالچ بھی نہیں ہے، اور مال کم ہونے سے وہ لوگ گمراہی میں پڑیں گے اس کا بھی مجھے ڈر نہیں ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو نہیں دیتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ مال نہ ملنے سے وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال دینا لینا ضرورت کے مطابق یہ زیادہ بہتر ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ایک جو حدیث سنا تھا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہی جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ تھوڑی سی ایک بات اب الگ سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ الید الیلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو ساتھ ساتھ اسی حدیث میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، وہ یہی ہے کہ وابدأ بما تعول، وابدأ بمن تعول، مطلب
سب سے پہلے ان لوگوں کی کفالت کرو، ان لوگوں کو صدقہ خیرات دو جو تمہارے ذمے ہیں، تمہارے ماتحت میں ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، جن کا دیکھ بھال کرنا، پرورش کرنا، روزی روٹی کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں کے سب کے اوپر سب سے پہلے خرچہ کرو۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اور جو لوگوں کو سے مانگنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے نیاز کر لیتا ہے، یعنی بچا لیتا ہے۔ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اپنے آپ کو بے نیازی اختیار کرتا ہے، یعنی کسی سے مانگنا، بلا ضرورت سوال کرنا کی عادت کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہر انسان سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی بچا لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسی میں اختیار کر لینا، درمیانہ طریقہ قناعت کر لینا اور اسی میں زندگی بسر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور یہی انسان کا بہتر سے بہتر طریقہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، کہ جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے کہ میں مانگوں گا تو میرے پاس اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ گویا یہ لوگ مال نہیں مانگ رہے ہیں، جہنم کی آگ مانگ رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم طلب کریں، زیادہ طلب نہ کریں، مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا ہی میں کام چلائیں، حرص، لالچ ان سب چیزوں میں پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المسألۃ قد یقد بها الرجل وجہہ، کہ سوال کرنا ایسا ہے جیسا کہ آدمی اپنے چہرے کے گوشت کو چھیلتا ہے، لیکن الا یسأل الرجل سلطانا او فی امر لا بد منہ، مگر یہ کہ آدمی کسی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسے معاملے میں مال مانگے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ گویا ضرورت ہے تو آدمی مانگ سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے تو جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر اس کو قناعت کرنی چاہیے، اسی میں درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اس کے لیے بھلائی اور کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں انہی باتوں کو جمع کر کے کہا گیا کہ آدمی کو روزی میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اپنی غریبی، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کرنے میں جلدی نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلد یا دیر رزق عطا فرمائیں گے ہی۔ لہذا مانگنا ہو تو بھی مانگنے میں جلدی نہ کرے، نہ ملے تو شک و شبہ میں بھی نہ پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روزی متعین کر دیا ہے، اور جب متعین کر دیا ہے تو اس کو وہ چیز مل کر رہے گی، دیر ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مرحوم
کبھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کو وہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی روزی مقرر کر دیا ہے، اس کی روزی اس کو مل کر رہے گی، اور جتنی اس کی روزی ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو جتنا اس کی روزی ہے اسی میں میانہ روی، درمیانہ طریقہ اختیار کرے، جس کو قناعت کہا جاتا ہے، اور بلا ضرورت مانگنا عیب سمجھا گیا ہے، جو آگے چل کر ایک دوسرے باب میں آئے گا، اور ضرورت کے تحت مانگنا اس کو برا نہیں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو اس میں جلدی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جب سے مانگا جاتا ہے تو اللہ دیر یا سویر ضرور اسے عطا فرمائیں گے، لہذا کبھی انسان کو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور مانگنا اسی وقت ہے جب انسان کو سخت ضرورت ہو، سخت حالات پیش آ جائیں، سخت ضرورت پیش آ جائیں، تبھی جو ہے انسان کو مانگنا چاہیے۔ یہاں تک اس باب میں یہ حدیثیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو کچھ عطا فرمائے ہیں اسی پر قناعت کرنے کی، اور اسی میں درمیانہ طریقہ اختیار کرنے کی، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، روزی میں، لین دین میں، ہر چیز میں درمیانہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کثرت مال نہیں بلکہ برکت مال عطا فرمائے، یعنی مال میں برکت عطا فرمائے، جو کچھ عطا فرمائے برکت سے عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔